بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندے محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام از سمپل چینل کی جانب سے قرآنی کہانی کا دوسرا قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے پیغمبروں پر درجہ بدرجہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ اس دوران وقوع پذیر ہونے والے کچھ ایمان افروز واقعات حاضر خدمت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر درجہ بدرجہ آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھا۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور ان کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اللہ کی برکت سے اس صندوق کی وجہ سے مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن بعد ازاں بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا۔ وہ یہ کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق یعنی کہ تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس گستاخی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ بھی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم تھا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے فیوز و برکات بے شمار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ تبرکات بھی اس میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا تھا، اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف درجہ بدرجہ منتقل ہوتا چلا گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو اس میں آپ تورات شریف اور اپنا خاص سامان بھی رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس بابرکت تھا جس میں سے بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا اللہ کی جانب سے نزول ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو قوم سرکشی کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہ کا بھوت ان کے سروں پہ عفریت بن کر سوار ہوا تو ان کے جرموں کی نحوست نے انہیں یہ برا دن دکھا دیا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم مالکہ کے کفار اٹھا کر لے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت اعلیٰ سے محروم ہو گئے تھے۔ مگر پھر اللہ رحمن الرحیم کو ان پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہ صندوق واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا اور ان پر دوبارہ سے اپنی رحمتوں کا بے تحاشا اور بہت برسوں تک نزول کیا۔ یہ تھا ناظرین آج کی قرآن کہانی کا دوسرا قصہ تابوت سکینہ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار رکھے، اللہ اور رسول کے ساتھ ہماری محبت قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔